اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ سورہ حج آیات 73 سے 76۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضربا پیش کی جا رہی ہے، مثل ایک مثال، فاستمعوا لہ اسے غور سے سنو۔ کیا ہی کامل اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اے لوگو ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ ان الذین، بلا شبہ جنہیں، تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو، لن یخلقوا وہ ہرگز نہیں تخلیق کر سکیں گے، ذبابا مکھی، کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو تم نے نفع اور نقصان کا مالک سمجھ رکھا ہے اور تم انہیں اپنی تکلیفوں میں پکارتے ہو، اپنی حاجتوں میں انہیں یاد کرتے ہو، وہ تو ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ اگرچہ وہ جمع ہو جائیں اس کام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس جس کو پکارا جا رہا ہے ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے اور ان سے صرف ایک مطالبہ کیا جائے کہ تم ایک مکھی تخلیق کرو، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لن یخلقوا وہ کبھی تخلیق نہیں کر سکیں گے۔ کمال دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ آسمان نہیں بنا سکتے، زمین نہیں بنا سکتے، چاند سورج نہیں بنا سکتے، درخت نہیں اگا سکتے، انسان کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی جو عظیم تخلیقات ہیں اللہ نے ان کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ مکھی کے بارے میں کہا کہ یہ باقی جو میرے سوا ہیں ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے۔ تو بھلا جن کے اختیار میں اتنا بھی نہیں کہ وہ ایک مکھی پیدا کر سکیں، وہ بھلا تمہاری تکلیفیں مشکلیں کیسے دور کر سکتے ہیں؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ وَإِن يَسْلُبْهُمْ اور اگر چھین لے، سلب کر لے ان سے، الذُّبَابُ مکھی، شیئا کچھ بھی، لا یستنقذوہ وہ اسے نہیں چھڑا سکتے، منہ اس مکھی سے، کہ مکھی تخلیق کرنا تو دور کی بات ہے، اگر ان سے کچھ مکھی لے کر اڑ جائے تو یہ مکھی سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ تو جو ہستیاں اپنی اشیاء کو مکھی سے محفوظ نہیں رکھ سکتے، بھلا وہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ اور اگر وہ مکھی سے کوئی چیز واپس نہیں لے سکتے تو بھلا وہ تمہاری تکالیف کو کیا دور کریں گے؟ ضعف الطالب کمزور ہے مانگنے والا بھی، والمطلوب اور جس سے مانگا جا رہا ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر جو کسی اور سے مانگ رہا ہے وہ خود بھی انتہائی بودا ہے، بہت کمزور ہے عقلی طور پر، اور جن کو اللہ کے علاوہ پوجا جا رہا ہے وہ بھی انتہائی کمزور ہیں۔ وما قدر اللہ اور انہوں نے قدر نہیں پہچانی اللہ تعالیٰ کی، حق کا قدری ہی جیسا کہ اس کا حق تھا، کہ ان لوگوں نے اللہ کے مقام کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی عظمت سے یہ ناآشنا رہے، لہذا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے بجائے اپنی ضرورتوں اور حاجتوں میں اللہ کے غیروں کو پکارنا شروع کر دیا۔ تو جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ انتہائی کمزور، جبکہ اللہ تعالیٰ، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ، لقوی عزیز بہت قوت والا اور غلبے والا ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا ساری کی ساری قوتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی قوتوں والا ہے کہ اس زمین کو اللہ اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیں گے اور اپنے دوسرے ہاتھ پر آسمانوں کو لپیٹ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت غالب اور قوتوں کے مالک ہیں۔ اللہ یستفی
اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے من الملائکتی فرشتوں میں سے رسولا پیامبر۔ ان نادانوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر ان کی پوجا پرستش شروع کر دی، تو یہ محض ان کی سفاہت اور بے وقوفی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے فرشتوں میں سے بھی بعض کو پیغام بھیجنے کے لیے منتخب کر لیتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بھی، کہ لوگوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر چنے ہیں، اسی طرح فرشتوں میں سے بھی بعض کو اللہ تعالیٰ نے قاصد بنا کر پیغام دینے والا بنا کر بھیجا، اور یہ فرشتے اللہ کا پیغام لے کر انبیاء علیہم السلام کے پاس آتے تھے۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سمیع خوب سننے والا، بصیر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات سے، سمیع اور بصیر سے، دو حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خود سمیع اور بصیر ہے، سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے، اس کو ضرورت کیا ہے کہ وہ کسی کو اپنا شریک بنائے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو جن کاموں پر لگا رکھا ہے ان کی نگرانی بھی اللہ خود فرما رہے ہیں، وہ اس کی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ساری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے، ساری مخلوقات کا احاطہ کر رکھا ہے، ان سے پہلے جو ہوا وہ بھی جانتا ہے، اور ان کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی باخبر ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور لوٹائے جائیں گے سارے کے سارے معاملات، بالآخر سارے کے سارے معاملات اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔